حسن ناظرین کرام، ملک سیلابوں اور طوفانوں میں گرا ہوا ہے، سیاسی بھی اور عملی طور پر بھی. اور اس وقت جو عملی طور پر سیلابی صورتحال ہے، طوفان کی صورتحال ہے، اس پہ پورا ملک تشویش میں مبتلا ہے. چاروں صوبے اس کی زد میں ہیں، لیکن سندھ اور بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں خاص طور پر صورتحال بہت خراب ہے. ہمارے ساتھ بہت ایک اچھا پینل موجود ہے جن سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن وہ گفتگو بعد پہ کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ سینیٹر سیف اللہ بڑھ صاحب ہیں، اور اوریہ مقبول جان، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے میں شازیہ مری صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ہماری وفاقی وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ویسے رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں. ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنے حلقے میں ہیں، سانگڑ میں طوفان آیا ہوا ہے. وہ جانتی ہیں کہ اس وقت سندھ میں سب سے بڑی پرابلم پیدا ہوئی ہے. منچھر جھیل جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی، پانی اور جو ہے اب اس طرف بہہ رہا ہے. سارا سندھ دریائے سندھ بنا ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا صورتحال ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم، یا کیا کر رہی ہیں وہ. السلام علیکم شازیہ صاحب، کیا آ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سجاد میر صاحب. بس حال تو وہی ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، اور خاصے تکلیف دہ حالات ہیں، اور جس طرح کی تباہی آئی ہے شاید کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ تھا اور نہ اتنی خبر تھی کہ یہ اس لیول کی اسکیل کی تباہی ہوگی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں تو فلڈز ہیں، لیکن سندھ کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ سنگین اور تشویشناک ہے. نہیں، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ کیا آپ سانگڑ میں ہی ہیں یا اپنے حلقہ جی علاقہ میں گئی؟ میں اس وقت سانگڑ میں ہوں. جی سانگڑ میں میرا آبائی علاقہ بھی ہے، میرا حلقہ بھی ہے، اور سانگڑ بھی جو ہے وہ فلڈ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور ہمارے یہاں اگر آپ نکلیں گے تو ہر جگہ پانی کھڑا ہے. پانی کی نکاس کا جو سلسلہ ہے وہ آہستہ آہستہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے سسٹم میں اگر نکال کے پانی ڈالا جائے گا تو آگے جو اس سسٹم کو چلانے کے لیے یا بہانے کے لیے جگہ ہوگی وہ بھی بنانی ہوتی ہے. تو اب تھوڑا بہت ہم نے اس میں یہ عمل جو ہے اس میں اس کی رفتار میں بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ پانی کو نکالنے کے وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے یہ پانی کہاں جائے گا. اب آپ نے جو آر بی او ڈی کی طرف کی بات کی، کیونکہ ہمیں ایل بی او ڈی لگتا ہے جو میرا علاقہ ہے سانگڑ، اس کو لیفٹ بینک کی طرف سارا علاقہ ہے. اور آر بی او ڈی کی جو حالت ہے وہ اس وقت بہت ہی تشویشناک ہے. آپ نے میہڑ کی بات کی، کے این شاہ کی بات کی، اور جو منچھور کی حالت ہے اور جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اس کو پانی کو نکالنے کی اور بریچ کے بعد کوشش کی، لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے سلسلہ. تو صورتحال جو ہے وہ بہت سنگین ہے. اس وقت جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ دیگر بھی پینل کے ساتھ آگے بات کریں گے، تو سجاد میر صاحب میں تو یہ کہوں گی کہ جی ہمیں ریسکیو اور ریلیف کی اس وقت ضرورت ہے. ریسکیو یقیناً جب یہ پانی کا ریلا اس طرف آ رہا ہے اور لوگ پانی میں بیٹھے ہیں تو ان کو پھر اونچائی کی طرف اور پہاڑی علاقوں کی طرف مائگریٹ کرایا جا رہا ہے، اور وہاں لوگوں کو ٹینٹس کی ضرورت ہے، وہاں راشن کی ضرورت ہے، وہاں مچھردانیوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء اگر پکی ہوئی ہوں، کئی علاقوں میں تو پکی ہوئی اشیاء جو ہے وہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تو صورتحال بہت سنگین ہے، اور اس کو ابھی بھی جو یہ سچویشن ہے وہ ایوالونگ سچویشن ہے. یہاں معاملہ تھما نہیں ہے. ابھی تک جو اسیسمنٹس ہوئی ہیں جس میں کہ پورے پاکستان میں 1200 سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں، اور ملینز آف پیپل جو ہیں 33 ملین جو نمبر ہے اس سے بھی تجاوز کر گیا ہے لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں. اور یہ جو 33 ملین ہے میر صاحب، آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی تاریخ اور دنیا کے ممالک کی پاپولیشن دیکھی ہے تو کئی ممالک کی تو یہ پاپولیشن ہے. کینیڈا کی تقریباً جو ہے وہ 38 ملین پاپولیشن ہے، اور 33 ملین سے زائد لوگ پاکستان میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ عام بارش نہیں ہے اور عام سیلاب نہیں ہے. یہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والا جو تباہ کن سیلاب ہے، اس نے بہت زیادہ تباہی ہمیں اس وقت دکھائی ہے، اور ہم مزید تباہی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. اچھا، آپ کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ریلیف کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ریسکیو کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حکومت کیا کرتی ہے؟ وفاقی حکومت کیا کرتی ہے؟ صوبائی حکومت کیا کرتی ہے؟ این جی اوز کام کر رہی ہیں؟ این جی اوز کیا کر رہی ہیں
یہ سارا جو ایفرٹ جتنی بھی اب ہو رہی ہے سجاد میں سب کام سب لوگ کر رہے ہیں. صوبائی حکومت بھی جب شروع ہوئے پورا سلسلہ تو 86,000 ٹینٹس تھے جو پروونشل پی ڈی ایم اے سندھ کے پاس تھے, مگر وہ تو ود ان نو ٹائم چلے گئے بیکاز جو میگنیٹیوڈ ہے اس تباہی کا وہ بہت بڑا ہے. اور اب بھی ہمیں ٹینٹس کی ضرورت ہے. این ڈی ایم اے کی طرف سے کچھ ٹینٹس آ رہے ہیں. ہم نے دیگر جو ممالک ہیں ہمیں کچھ ٹینٹس وہاں سے آئے ہیں جو کہ پھر ہمارے پاس پہنچائے جاتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ آن گراؤنڈ کس طرح کرتے ہیں کام کو, تو دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ ساری چیز جو ہے وہ اسیس کرتی ہے آن گراؤنڈ. پھر وہاں پر مختار کار ہوتے ہیں, اے سیز ہوتے ہیں, اور ان کو اسیس کیا جاتا ہے. اسیسمنٹ رپورٹ ہر ضلع بناتا ہے اور صوبائی سطح پر شیئر ہوتی ہے. اب اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دیکھ لیں, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جتنے بھی گھرانے متاثر ہوئے ہیں تو فی گھرانے کو 25,000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دیا جائے گا, جو میری منسٹری کے انڈر سوشل پروٹیکشن کا پروگرام آتا ہے. اور اس پروگرام کی ڈیٹا بیس کو یوز کر کے ہم نے اس پوری ایکسرسائز کو شروع کیا ود ان نو ٹائم. ہمارے پاس کنیکٹیوٹی ایشو تھے, کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈاؤن تھا, انٹرنیٹ کی ایشوز تھے, بینکس کے ایشوز تھے, لیکن چونکہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا اور سخت ضرورت تھی لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی, تو لہٰذا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ود ان نو ٹائم گراؤنڈ پہ آیا. اب ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہمیں اس کے نمبرز ملتے ہیں, یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو صوبے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. پھر صوبائی سطح سے وہ اسیسمنٹ جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کلیمٹی ہٹ بیسڈ آن دی اسیسمنٹ کہ فلانی یو سی یا فلانی ڈسٹرکٹ کلیمٹی ہٹ ہے. اب سندھ کے اندر 23 ڈسٹرکٹ جو ہے کلیمٹی ہٹ ہے, اور یہ نوٹیفیکیشن این ڈی ایم اے کو جاتا ہے. این ڈی ایم اے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ یہ نوٹیفیکیشن شیئر کرتی ہے, جس کی بنیاد پر پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں 25,000 کی رقم دینے کا. تو میر صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا آپ کو کہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کی مدد درکار ہے. پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, وفاقی حکومت کر رہی ہے, دنیا کی ایجنسیز, یو این ایجنسیز, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ فوڈ پروگرام اور دیگر ایجنسیز ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں. کئی ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یو این فلیش اپیل کی تھی اس میں ہمیں تقریباً 1.3 ٹریلین ہم پہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے, جس میں سے آغاز بھی ہو گیا ہے. این جی او سیکٹر سے ہمیں مدد ملتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ہمیں ابھی بھی مدد چاہیے. مخیر حضرات, کمپنیز کچھ تو آئی ہیں لیکن زیادہ مدد کی ضرورت ہے. کچھ ایسی پاکٹس ہیں میر صاحب جہاں پر کہ رسائی مشکل ہے, لوگ کٹ چکے ہیں. اور اب جو کے این شاہ, میہڑ اور یہ جو سارا منچور کا واقعہ ہے, اس کے بعد تو بہت زیادہ جو ہے وہ خطرات بڑھ جائے گی. جی, خطرات لاحق ہیں, بہت سنگین خطرات ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا شازیہ مری صاحبہ, آپ نے سانگڑ سے ہمیں پوری صورتحال سندھ کی جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی, اور جو حکومت کر سکتی تھی کر رہی ہے اس کی بھی وضاحت کی, اور خاص طور پر وہ آپ کی منسٹری سے متعلق تھا, اس لیے اس وضاحت میں ایک اور طرح کی گہرائی بھی پیدا ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم وقفہ. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جتنے تجزیہ نگار موجود ہیں اور جن کے میں نے نام آپ کو بتائے ہیں, وہ سارے کے سارے اس پوری گفتگو, یہ تو گویا ہم بیس تھی, ہم جس بیس پر ہم آگے بات کریں گے اور گفتگو کریں گے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں شازیہ مری سے. آپ نے پوری صورتحال سنی. ہمارے ساتھ جیسا کہ بتا چکا ہوں سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب ہیں, اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں, اور عوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ساری گفتگو کریں گے. میرے صاحب, میرا خیال میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ان دو ساتھیوں سے جو سیاست میں تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی بات کرنے میں آسانی ہو. جی سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شازیہ مری سے آپ نے ساری تاستن سن لی, سانگڑ میں اس وقت موجود ہیں وہ, وہاں سے ہم نے ان سے گفتگو کی ہے براہ راست. جی میر صاحب, بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. بلا شبہ یہ قدرتی آفت ہے, چاہے اس کو ہم موسمیاتی تبدیلی کا نام دیں, جو بھی دے, بہرحال ایک قدرتی آفت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے.
اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ جس آزمائش سے ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس سے نجات دلائے. تو شازیہ مری صاحبہ نے اپنے علاقے کا نقشہ کھینچا اور پھر پوری دنیا میں اور پھر ناسا نے جو تصویر شائع کیا ہے کہ پاکستان کا 1/3 ایریا جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا کو باور کرایا اور کچھ تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسمی تبدیلیاں ہیں اس کی ذمہ دار جو ہے یورپین کنٹری اور روس ہیں اور پاکستان کا اس میں حصہ جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. تو ان کو چاہیے کہ دوسرے ملک پاکستان کی مدد کریں لیکن اور کچھ انہوں نے ریکمنڈ بھی کیا ہے جیسے شازیہ مری صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.3 جو ہے وہ ٹریلین روپیز کا وعدے کیے گئے اور ہمیں امید ہے کہ آئے گی. اس کو ہونا تو یہ چاہیے یہ ساتھ اس موقع پہ تمام لیڈرشپ پاکستان کی اس کو اکٹھا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کو وزرائے اعلیٰ کو تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہے PTI وہ اس کے خلاف پہلے جلد سے جلوسوں میں ہے. اور جب پرائم منسٹر صاحب نے کوشش بھی کی کہ تمام وزرائے اعلیٰ کو اور تمام سیاسی پارٹیوں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور ایک جس طرح کرونا یا دیگر بیماریوں کے لیے یا وفات کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل بنایا تھا تو اس سے بھی ہم لائحہ عمل بنے. لیکن PTI خود بھی نہیں آئی اور پھر جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ بھی نہیں آئی. ٹھیک بات آپ سمجھیں. میں سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے. اور یہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی, ہم ملک میں سیاست کھیل رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے ملک کی معیشت کا حال کیا ہوا ہے. آپ تو بلوچستان میں رہے ہیں, آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان کا تو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور 21 ڈیم جو نئے بنے تھے وہ ٹوٹ کے ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں. کیا آپ اس سارے صورتحال پر ایڈوائز کریں گے؟ لیکن میر صاحب ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں 2005 میں ایک زلزلہ آ گیا تھا اور اس زلزلے میں دنیا پوری کی امداد جو تھی پاکستان کے دروازے پہ دستک دے گی. ٹھیک بات. اس امداد کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر پورے کا پورا جو انفراسٹرکچر تھا ویلفیئر کا, ریلیف کا, جو کہ ضلعوں پہ موجود تھا, اس کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں ایک NDMA بنا دیا تھا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. میر صاحب دنیا پوری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ریلیف ہوتی ہے یہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے. اگر 9/11 بھی ہوتا ہے نا تو کوئی واشنگٹن سے آ کے اس کو ٹھیک کرنے نہیں آتا, وہیں کے 5 فائٹرز ہوتے ہیں جو نیو یارک سے نکلتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں, کہیں سے باہر سے نہیں بلایا جاتا. ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کر کے وہ سارے کا سارا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2010 کے سیلاب میں جب وہ NDMA جو ہے اس کو بنا لیا ہم نے 2005 کے بعد, تو سارے کا سارا جتنا بھی ریلیف کا گوڈاؤن تھے وہ اسلام آباد میں بن گئے, جتنے بھی ہیلی کاپٹر تھے وہ وہیں پر موجود ہو گئے, جتنے بھی ریسکیو ایکوپمنٹ تھے وہیں پر موجود ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہر آفت کا جو پہلا برنٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ روکنے والا ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے. اب وہ یہ کہ کوئی لوکل انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا جو کہ انگریز نے 1860 کے اندر بنا دیا تھا, جو کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے آپ دیکھا ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر میونسپل کمیٹی کے لیول کے اوپر فائر بریگیڈ ہوتے تھے, سول ڈیفنس کی تربیتیں ہوتی تھی, باقی چیزیں ہوتی تھی, پشتے مضبوط کیے جاتے تھے. ہمیں یاد ہے جس طرح کہ ہر مہینے ایک سول ڈیفنس کا باقاعدہ اجلاس ہوا کرتا تھا جس میں اریگیشن کا ایکشن موجود ہوتا تھا, ایگریکلچر کا بندہ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے پشتے مضبوط ہیں کہ نہیں, وہاں کھالوں کے اندر صفائی ہوئی ہے کہ نہیں, کیا چیز ہے وہ جا کے دیکھا جاتا تھا. ہوا یہ ہے کہ وہ لوکل لیول کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا جس سے تباہی بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ یہ 2005 آنورڈ تمام کا تمام انفراسٹرکچر آپ خود سوچ رہے ہیں, ہم نے پرچیزز تک جو تھی فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ لے گئے ہوئے, بلکہ یہ ہے ہماری تباہی کا اصل ذمہ دار. اب دیکھیں نا 4 یا 5 بچے جو KPK کے اندر بیچارے گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ نزدیک کوئی بندہ ہی نہیں تو ان کو ریسکیو کرنے والا. وہ ریسکیو کے لیے امداد پکارتے رہے اور ہم دیکھتے رہے اور آخر وہ اپنی جان سے کھیل گئے. یہ ہماری سب سے بڑی خرابی. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. برگیڈیئر صاحب آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال میں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس ساری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میر صاحب سر بہت شکریہ, بڑے عرصے بعد میں آپ کے ساتھ ایک لائیو پروگرام میں آ رہا ہوں ان دی اسٹوڈیو. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ جو کلیمٹی قدرتی آفت آئی ہے اس کا جو میگنیچیوڈ ہے از مینی ٹائمز مور جو کہ 2010 کے فلڈ میں تھا. خیر وہ ارتھ کو ایک نوعیت اور تھی لیکن ہم 2010 سے کمپیئر کریں کئی گنا سے زیادہ تھا. بلکہ اب جو اپروکسیمیٹ فگرز آ رہے ہیں جو اسسمنٹ کی جا رہی ہے کہ $10 ارب کا آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے, چاہے ڈیمز ٹوٹے ہیں, پل ٹوٹے ہیں, سڑکیں تباہ ہو گئی, ہائی وے تباہ ہو گئے, اور پھر ظاہری بات ہے جو سیوک لوکل انفراسٹرکچر ہے سڑکیں جو ہیں وہ بھی بہہ گئی, اور یہ تمام گیس کا بجلی کا نظام اتنا درم برم جو سارا ڈسٹروائے ہوا ہے. سو ڈیزاسٹر تو بہت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ این ڈی ایم اے بنا تھا, این ڈی ایم اے نے اپنا دیکھیں ایک شاید اور یہ سب بھول گئے کہ پی ڈی ایم اے بھی تھا, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, تو وہ اس لحاظ سے ان کی بات صحیح ہے کہ پی ڈی ایم اے, میں بھی کئی دفعہ کئی دنوں سے سوچا تھا کہ بھئی این ڈی ایم اے کا تو نام آ رہا ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ریلیف گڈس پہنچا رہے ہیں, ٹینٹس پہنچا رہے ہیں سندھ میں, بلوچستان میں, لیکن جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کیوں نہیں ہمیں زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے. تو یہ ایک فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. دوسرا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی جو شازیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بی آئی ایس پی سے 25,000 روپیز, میں سمجھتا ہوں اٹ از ٹو لیس. ابھی بھی آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ جب پانی اترے گا, اللہ کرے چند دنوں میں وہ معاملہ کنٹرول ہو جائے, جس میں منچھر جھیل جو ہے وہ تقریباً اوور فلو کی لیول پہ آگے ڈینجر, اور وہ ان کو ڈائیورٹ کرنا پڑے اس کے پانی کو. تو اور باقی اور پیچھے سے 14 سپٹمبر کو پھر وہ کہہ رہے ہیں بڑا ایک آ رہا ہے مانسون کا ویو آ رہی ہے, اور آپ کے 2-3 ڈیم اس وقت اسپل ویز کھلے ہوئے ہیں. تربیلا ڈیم ہے, خانپور ڈیم آج انہوں نے اسپل ویز کھولے, اور 1-2 ڈیمز ہیں وہ بھی پانی کا ریلا پیچھے سے آ رہا ہے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انارمسٹی آف دی ڈیزاسٹر ہے کہ لوگوں کا کتنا نقصان ہوا, جانی نقصان کتنا ہوا, مالی نقصان کتنا ہوا, گھروں کا نقصان کتنا ہوا, یہ تو اب جب پتہ لگے گا. تو 25,000 از ٹو لیس. ان کو چاہیے فورن فیڈرل فنڈ, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اعلان تو کیا ہے کہ انہوں نے کے پی کو بھی پرائم منسٹر نے 10 ارب دیے ہیں, اور اس طرح سندھ گورنمنٹ کو بھی انہوں نے پیسے دیے ہیں, بلوچستان کو بھی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو اور زیادہ کرنا پڑے گا. 25,000 از ٹو لیس. کم از کم 2-3 لاکھ روپے پر فیملی ان کو دینا پڑے گا. سو یہ بڑا ایک دن کا کام نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ دیکھیں فرام دی اس وقت زیادہ جو مین فوکس میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان نیوی ہوگی, پاکستان آرمی ہوگی, پاکستان ایئر فورس, وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ فل فورس میں وہ جا کے اس وقت ریلیف اور ریسکیو آپریشن وہ کر رہے ہیں. وہ دیکھنا آج پہلا پل, گڈ نیوز کہ ود ان ڈیز وہ جو ناردرن ایریاز میں پہلا جو برج ہے وہ ایف ڈبلیو نے جو آپ کا ایک انٹرم میک شفٹ برج جو ہوتا ہے وہ انہوں نے بنایا, وہ کلام کو اور وہ ان کی 2 ایریاز کو اپنا آپس میں جوڑنے کے لیے. سو ابھی تو بہت ریکنسٹرکشن ایفرٹ ہوگا جس میں فوج کا بڑا رول ہوگا, ایئر فورس اپنے ریسورسز کمٹ کی ہوئی ہیں, راشن اپنے کمٹ کی ہوئی ہیں, فوج راشن دے رہی ہے, لوگ اپنی تنخواہیں دے رہے ہیں وغیرہ. تو وہ ایک نیشنل ایفرٹ چاہیے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کوئکلی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی یہ جو بائی الیکشن والا معاملہ ہے, دیکھیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ, خاص کر سندھ گورنمنٹ, ان کا پورا فوکس ہونا چاہیے اس تمام ریلیف ریسکیو ایفرٹ. سیاست چھوڑ کے ہم لوگ جو ہے ریلیف کا کام کریں گے. سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب, آپ سے لائن کٹ گئی تھی, رابطہ نہیں ہوا تھا, کیا کہیں گے ساری صورتحال؟ ہم رو رہے ہیں کہ ملک میں بہت بڑا ایک آفت آئی ہوئی ہے, کچھ میں شک ہی نہیں ہے, اور ریلیف ورک بھی دنیا میں جو ہمیں مل رہے ہیں اتنے مل نہیں رہے. ہم لوگ کیا کریں, سیاست کریں, یا کچھ کہتے ہیں الیکشن کروا دیں اس معاملے میں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سب سے پہلے ریلیف کا کام کریں پھر دوسرا کام کرنے والا ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں امیر صاحب, میں تو آدھے گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا, شاید آپ کی طرف کوئی ایشو تھا. نہیں, لائن نہیں مل رہی ہے, لائن کٹ گئی تھی بھائی, آواز نہیں جا رہی تھی آپ کو. اچھا دیکھیں نا, یہاں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پاکستان میں ایسا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بھئی سیاست ہو رہی ہے, جو فلڈ کے جو مطلب ریلیف ورک ہے وہ نہیں ہو رہے. ہیلو, یہ اور یہ صاحب پھر مجھے آپ پہ آنا پڑا, ان کی آواز نہیں آ رہی بالکل. کیا پتہ کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں شاید ہم کر رہے ہیں, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ اس پر اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت اچھا تجزیہ کر دیا, بڑی وضاحت کے ساتھ کر دیا
کہ ہم نے سینٹرائز کر دیا، اور سینٹرائز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوکل پرابلم کو نہیں سمجھ سکے. لیکن اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں اور اب تو ہماری ریلیف ورک تیز ہونا چاہیے. میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پروونشل اتھارٹی بھی کبھی نہیں رہی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1947 سے لے کے 2005 تک کوئی ریلیف کی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہیں چیزیں، تحصیل لیول پہ ہوتی ہیں چیزیں، وہیں سے دیکھی جاتی ہیں سارا کچھ. ہم نے تباہ برباد. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب بھی وقت نہیں گیا. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ جو کیمپس جو ہے نا فوری طور پہ ریلیف کیمپ ہیں وہ شفٹ کریں سیدھا سیدھا جہاں پر ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، جہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم جو بریفنگ جو ہے نا وہ اسلام آباد سے لے جائیں وہاں پر. ہم اپنے سارے کے سارے دیکھیں. آپ خود سوچیں کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اب کو چھوڑتے گورے کو پکڑنے. یار آپ اندازہ کریں وہ ٹینٹ کے کیمپ لگا دیا کرتا تھا جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی. اس کو ڈی سی کا دفتر شفٹ ہو جایا کرتے ہوتے تھے زمانے کے اندر. اب نہیں ہوتے. اب مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلتے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو پراٹھو پڑی، میں برات کو واپس آ کے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. یہ ہے ہمارا کنسرن. آج بھی ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سارا کچھ یہ کچھ چیزیں یہ دے آر ناٹ اپنے ان کے ساتھ گھر ان کا وقت نہیں گزار رہے. ہماری صرف این جی اوز ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، ہماری الخدمت ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، ہماری جناب یہ جو ہے کیا نام ہے یہ جو ہے قوت ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، سیلانی ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہے. جن لوگوں نے کل ان کے پاس ووٹ لینے کے جانا ہے وہ ان کے ساتھ ٹینٹ میں کیوں نہیں رہتے وہاں جا کے؟ اپنا سارے کا سارا ریلیف ورک کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک بہت بہت مشرقین آ چکا ہوا ہے. کوئی بھی پارٹی اس وقت نہ سیاسی طور پر صرف اس وقت بیانات کی حد تک چل رہی. آپ سوچیں کہ پاکستان میں لوگ کیوں گورنمنٹ کو گزشتہ 50 سالوں سے پاکستان میں گورنمنٹ کو کیوں لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اور فنڈ نہیں دیتے؟ کیوں لوگ الخدمت کو دیتے ہیں؟ کیوں لوگ قوت کو دیتے ہیں؟ کیوں لوگ سیلانی کو دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ بھی صحیح طرح سے خرچ نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے. ابھی تو ہم سیلاب کے اندر ہیں نا جی. آپ سیلاب کے بعد کی صورتحال دیکھیں. میں کہتا ہوں اسیسمنٹ کریں. 2005 کے زلزلے کی ریلیف تک شاید لوگوں نے نہیں. کم بالا کوٹ کو یہ بنا دیں گے، ہم یہاں شہر بنا دیں گے، ہم آباد بنا دیں گے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جناب آپ اپنے امپائر بلڈنگ میں لگے. ابھی بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی اس سے کام شروع ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. ریکنسٹرکشن کا کام ابھی سے ہمیں پلان کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو. میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن پہلے ہم ایک وقفہ لیں گے جی. وقفے کے بعد میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. غوث محمد ہمارے نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ بہت دیر سے ہیں اور پتہ نہیں کیوں سیف اللہ بڑو صاحب کی جب بھی لائن ملتی ہے کٹ جاتی ہے. کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ صورتحال کو کنکلوڈ کریں، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ اس نتیجے پر پہنچ سکیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم اس بات کو اب کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک تو مجھے افسوس ہو رہا ہے سیف اللہ بڑو صاحب سے لائن پتہ نہیں کیوں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اسکائپ کا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وائی فائی کا مسئلہ آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب کیا علاج کیا ہے ساری صورتحال کا؟ سیاست ہو رہی ہے، سیاست کم کی جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں میر صاحب، ہم تو سیاست نہیں کر رہے. ہم تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم فیڈرل سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں کہ صرف این جی اوز کر رہی ہیں؟ سیاسی باتیں پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اس میں کیوں نہیں کر رہی؟ اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے. آپ کیونکہ سندھ کہہ رہی ہے، وہاں سندھ کی مقامی حکومت ریسکیو کر رہی ہے. جس شازیہ بری صاحب کا آپ نے باتیں سنی ہیں، چونکہ این جی اوز ہوتی ہیں ان کے پاس ایک مختلف اسٹیجز. دیکھو نا، ایک کئی اسٹیج ہے کہ ان کو ریسکیو کرنا اور کھانا پہنچانا. دوسری ہوگی پھر ان کو بیماریوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں ویکسینیشن وغیرہ. وہ تیسرا ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا. حکومت کیونکہ جہاں جو لوگ مقامی ہیں وہ زیادہ قریب ہیں، جو این جی او قریب ہیں، اور جو لوگ عام لوگ ہیں. دیکھو پنجاب سے بھی، اور میرا علاقہ جو ہے خوشاب ہے، یہاں سے بھی 2 ٹرک ہیں، 3 ٹرک ہیں راشن کے. بلوچستان میں نقدی گئی ہے، 20 لاکھ روپے لوگ لے کے گئے ہیں. تو لوگ بھی اس میں حکومت بھی کر رہی ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں. حکومت یہ ہے کہ فیسلٹیٹ کر رہی ہے. حکومت کا کام اب چیز کو ریپلیٹیٹ کرنا مین حکومت کا مسئلہ ہے. اب عوام تو ایک بات تو یہ ہے کہ فوری طور پہ کھانا لے کے چل پڑے ان کی طرح.
اب یہ بھی خبریں آ رہی کہ کھانا پکانے کا وہاں بندوبست نہیں ہے تو کھانا لوگ کاشن کچا دے رہے ہیں. تو یہ حکومت ان سلسلے میں فیسلٹیٹ کر رہی ہے کہ ان کو پکا پکایا کھانا بھیجا جائے. باقی پلاننگ اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بڑی لمبی پلاننگ اور حکومت کا مین رول آئے گا اس میں آئے گا. این جی اوز تو ٹھیک ہے کھانا دیں گی لیکن ایک انجور کھانا تو نہیں بنا ساری ان کو مکان شکان تو نہیں بنا کے دے سکتے. اب حکومت 25,000 کی کاشت دے رہی ہے لیکن جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل یہ تھوڑے ہیں, زیادہ ہونے چاہیے. لیکن جو انشاءاللہ امداد آئے گی باہر سے تو ہم اس سے زیادہ دیں گے. تو اس کو قدرتی آفت کے طور پہ لے جائے. اس پہ کوئی سیاسی پوائنٹ اسکور نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام سیاسی پارٹی کو ایک پیج پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. 2005 اس میں کوئی سیاسی پارٹی نہ کوئی سیاسی ایشو, کسی نے سیاسی ایشو نہیں بنایا تھا. سارے ایک دم لوگ چل پڑے تھے, سیاسی پارٹیاں, این جی اوز. ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, اب آپ اپنی بات کریں, پھر میں اوریہ صاحب سے بات کروں. 3 کلیئر ریکمنڈیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے, کوئی حرج نہیں ہے سندھ اور میں جو بائی الیکشن ہونے ہیں لوکل گورنمنٹ کے بالکل پوسٹ پون ہونے چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو پورا فوکس ہو ڈیزاسٹر پہ. فیڈرل گورنمنٹ آلسو بائی الیکشن تو پوسٹ پون ہونے چاہیے, مہینہ 2 مہینے جو بھی مناسب سمجھا جائے. نمبر 2 یہ جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ, پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کے پی میں ریسکیو 1122 نے بڑا اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. بلکہ ابھی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ریسکیو 1122 کی جو واٹر بوٹس ہیں وہ گئی ہیں یہ تمام فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اور انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. تو اگر اس ریسکیو 1122 کو سندھ میں بھی بڑے پیمانے پہ لایا جائے, یہاں پہ بھی ان کو اور ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھایا جائے, کیونکہ یہ بیسکلی ایز این آلٹرنیٹو ٹو سول ڈیفینس ریسکیو 102 کو ماڈل لائنز پہ لے کے آئے تھے. یہ معاملہ شروع ہوا تھا پریز علی صاحب جب 2003 میں چیف منسٹر تھے, اس وقت سے شروع ہوا ہے اور یہ تمام گورنمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہیں. اچھی بات ہے, سندھ میں ہونا چاہیے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ جو ہم نے ایرا کا ادارہ بتایا تھا ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن اتھارٹی 2005 کے زلزلے کے بعد, ان کے پاس بہت پیسہ تھا, 4-5 بلین ڈالر ضائع کیا انہوں نے. بالاکوٹ نیا بننا تھا, نہیں بنا. نہیں کافی وہ اینڈ میں پھر معاملہ آئی ڈونٹ نو کیوں رک گیا, لیکن کافی ریکنسٹرکشن کام انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ادارہ یہ دیکھیں یہ جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے جس طرح شازی مریض صاحبہ نے بھی فرمایا, اس کے لیے آپ کو ایک ادارہ, ایک کوآرڈینیٹڈ, ایک پراپر آرگنائزڈ آپ کو ایک ادارہ چاہیے اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہوگا جو کہ کرے گا ان کوآرڈینیشن ود دی پروونشل اتھارٹیز. تو ایسا ادارہ بنانے کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. تو یہ میں اور جہاں تک سیاسی ایکٹیویٹیز ہے, میں نے تو کئی ہفتے پہلے بھی کہا تھا 1-2 پروگرام میں کہ بھئی ایسے وقت پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آپ ذرا تھوڑا آگے لے جائیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے سوری پولیٹیکل کامنٹ ہے کہ عمران خان صاحب وہ ان کی جلسے پچھلے 4 دن میں 4 ہوئے, پر ہیپس وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اپنا جو مومنٹم انہوں نے بنایا وہ مومنٹم ٹوٹے. وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں, لیکن کچھ معاملات پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم ہونی چاہیے جب تک آپ اس نیشنل ڈیزاسٹر کو ہینڈل نہیں کر لیتے. نیشنل ڈیزاسٹر کے لیے کام نہیں کریں گے, اس لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. ملک تو بہت بڑے خطرات میں ہے. اور یہ صاحب یہ ساری جو آپ کی تجاویز تھا اس پر بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے کمنٹ بھی کیا. آپ اب کیا کہنا چاہتے ہیں فائنل لفظ میں؟ انہوں نے ڈس ایگری نہیں کیا آپ سے, ایگری کیا لیکن کچھ رستے دکھائے ہیں کہ فلاں فلاں 1-1-2-2 یہ کام کر رہے ہیں. کیا کچھ انف ہے؟ دیکھیں کلیمٹی میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ریسکیو بنیادی سٹیج, وہ تو 1-1-2 کر رہی ہے. ریسکیو کے بعد ہوتا ہے اس کی پرولونگڈ مینجمنٹ, کہ وہ بندہ جو آپ نے ریسکیو کر لیا ہے اس کو آپ نے آگے کہیں مچھلی کی طرح بازار میں نہیں پھینک دینا, آپ نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے, ٹیمپرری شیلٹر موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں, باقی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں موجود. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں لوکل لیول پہ ارینج ہو جاتی ہیں اگر آپ ڈسٹرکٹ کو انڈیپینڈنٹ کر کے اس کو فنڈ دے دیں. آپ خیمے بھی مل جاتے ہیں, باقی چیزیں بھی مل جاتی ہیں, خوراک بھی مل جاتا ہے, سارا کچھ مل جاتا ہے. تیسرا اس کے بعد ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن. یہ ذرا سا پرولونگ چیز ہوتی ہے, اس کو آپ آگے یاد کرتے ہیں گھر کس کا خراب ہو گیا, کس کو گھر چاہیے, سڑک کون سی ٹوٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, باقی چیزیں ٹھیک کرنا ہے. اچھا اس میں ریہیبلیٹیشن میں ایک بات کیچ ہوتا ہے. کیچ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرانی اپنی جو غلطیاں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم ریور بیڈ کے اوپر سے گھر نہیں بننے دیں گے, ہم آئندہ سے ریور بیڈ کو خالی رکھیں گے, ہم سڑکیں ایسی بنائیں گے کہ جو اس طرح کی صورتحال کی طرف نہ لے کے جائیں جہاں فلڈ آئے, جہاں فلڈ کے راستے کو روکیں. ہم ڈیمز بناتے وقت احتیاط کریں گے. ہم دیکھیں نا بلوچستان میں جو ڈیم گئے ہیں یہ ڈیم نہیں جانے چاہیے. کوئٹہ میں جو ڈیم بنے ہوئے تھے 1921-1922 کے وہ نہیں گئے.
جو اس کا ناوڑ نگی ناوڑ کا جو ڈیم ہے وہ نہیں گیا, اس کے بعد سپی کا جو ڈیم ہے وہ نہیں گیا, جو گورا بنا گیا تھا وہ نہیں گیا, جو ہم بنا گئے ہیں وہ ہم تو چھوڑ چلے گئے اور بڑے آرام سے بہ کے سندھو کی طرف بہ گئے. اس کے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. کیا اب ہمارے ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اب جناب بہترین سیمنٹ بنانا شروع ہو گئے ہیں, ہم تو سریے میں بڑا زبردست آ گئے ہیں. گورا تو سریا استعمال ہی نہیں کرتا تھا, وہ تو کچھ اور طریقے سے وہ بنایا کرتا تھا. وہ چیزیں جو آپ خود دیکھیں پرانے زمانے میں لوہا اس طرح کا استعمال ہوتا تھا. ہاں جی, انجینئرنگ بدل گئی ہے جی. اب لیکن یہ ہے کہ ڈیم پھر بھی ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک دیکھیں ریہیبلیٹیشن میں تو آپ کو پورا آپ کو دوبارہ انفراسٹرکچر بناتے ہوئے ہر چیز ٹھیک کرنے ہوئے, لیکن اس وقت ریسکیو کے بعد سب پہ ہے کہ پراپر مینجمنٹ ان ڈسپلیس لوگوں کی کیسے ہوگی. اور وہ میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں, پروونشل کو چھوڑیں, ڈسٹرکٹ کو چھوڑیں, ایک پیوٹ جو ہے وہ شہر کے اندر دیکھیں. آپ کے این جی اوز کیا کریں, ایک بنیادی طور پہ وہاں فوکل پرسن ہوتا ہے اس علاقے کا, اس علاقے کے فوکل پرسن کو رسپانسبل بنا کے. ٹھیک ہے, ہر شہر میں فوکل پرسن ہونا چاہیے جو وہاں کے حالات کو جانتا ہو. اب اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. غوث محمد نیازی صاحب, سینٹر صاحب, اب آپ یہ ساری گفتگو سنی ہے, آپ کیا خلاصہ پیش کریں گے اس کا کہ یہ جو حکومت ہے, آپ کی بھی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں بھی ہیں, کیا حکومتیں کام کریں؟ ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہی چیز تھا, ایک تو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے صوبائی حکومتوں کی, این ڈی ایم اے کی, سب کی ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اور پیچھے 2 دن پہلے شاید ہماری جو عسکری ادارے انہوں نے ایک یونٹ بنایا بھی ہے کوآرڈینیشن کا, اچھی بات ہے. لیکن وفاقی حکومت کو خود صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جہاں جہاں چیز کی ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور جس طرح ابھی مقبول جان نے بھی کہا, پہلی سٹیج سے بھی ہم نہیں ابھی گزرے, 1.5 مہینہ ہو گیا, پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. مطلب ہے اس پہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرتی آفت ہے. ابھی سندھ میں پانی پھر رہا ہے, سندھ میں, بلوچستان میں فلڈ آتا ہے نا جی, 10-15 منٹ بعد پانی اتر جاتا ہے, نکل جاتا ہے. یہاں 1.5 مہینے سے پانی نکل رہا. ابھی کو پانی جو اگر بارشیں رکی ہیں تو سندھ سے پانی آ گیا, چناب سے آ گیا, اب وہ اسٹیج سے بنی. تو اس لیے زبردست ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, اور صوبائی حکومتوں کی کوئی مدد کرنی چاہیے, این جی اوز کی. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پانی نہیں ختم ہو رہا ہے اتنے دنوں سے. یہ سیلاب میں تو ایک ریلا گزر جاتا ہے, 4 دن 5 دن 10 دن میں سمندر میں بہ گیا, یہ پانی تو پھیلتا جا رہا ہے. جی یہ دیکھیں, کیونکہ پانی آسمان سے آتا ہے تو وہ نیچرل ڈرینیج جو ہے اس کے بھی وہاں پہ مسائل ہیں. وہ سندھ کے رائٹ اور لیفٹ پہ وہ جو کینالز ہیں, ایل بی او ڈی, آر بی او ڈی, جن کا ہم بڑا سنتے ہیں, شازیہ صاحبہ بھی اس کا ذکر کر رہی تھی. تو یہ اور پھر پیچھے سے پانی ابھی آئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ناردرن ایریا میں سوات اور ان علاقوں میں اب ریورز جو ہیں وہ ان میں وہ فلڈنگ اس طرح کی نہیں ہے, بیکاز وہ پانی پہلی 2 ویوز تو نکل گئی ہیں. لیکن جیسے میں آپ کو کہا کہ ابھی بھی کچھ ڈیم کے سپل ویز جو ہیں, کیونکہ اوور فلو ہے, وہ بھی پانی جو ہے پیچھے سے آ رہا ہے. اور پھر جو چناب کا پانی ہے جو انڈیا نے چھوڑا تھا, وہ اس سائڈ سے بھی پانی. اس پر تو اللہ کا شکر ہے, چناب میں اتنا پانی نہیں آیا جتنا 10 میں آیا تھا. جی نہیں, 14 میں آیا تھا. انہوں نے راوی میں بھی پانی چھوڑا, انڈینز نے چناب میں بھی پانی چھوڑا, پھر وہ پانی بھی گیا ہے. کہنے کا, اور ابھی پھر میں جس میں پہلے بھی کہا تھا کہ 14 ستمبر سے پھر وہ کہنے کہ مانسون ویو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. حالانکہ اٹ از ویری ریئر کہ سپٹمبر کے مڈل کے اندر کوئی مانسون ویو آئے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا معاملہ ایکسٹینڈ. فصلوں کا کیا بنے گا, باغات کا کیا, یہ پوائنٹ, سبزیاں آپ کے پاس یہ آپ نے گلیڈ آپ نے یہ پوائنٹ بتایا. سندھ میں اگوائی نہ گئی تو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شوگر اپنا کاٹن کراپ اور آپ کا ویٹ کراپ, ویٹ کراپ تو خیر بھی نہیں, کاٹن کراپ اور اس کے بعد رائس کراپ, وہ تو 80-90% تباہ ہو گیا. سو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں 4 ملین بیلز آف کاٹن کا آپ کا نقصان ہوا ہے. سو اب یہ جو ایک گرینز کا جو فوڈ کرائسس آئے گا, جس طرح اب ویجیٹیبل جو ہیں وہ آپ کبھی ایران سے منگوا رہے ہیں, افغانستان سے منگا رہے ہیں, انڈیا سے منگوانے کی سوچ کریں, تو وہ ایک فوڈ کرائسس کموڈیٹیز کا وہ بھی آئے گا. اس کے بعد پھر آپ کے پاس گندم کم ہو جائے گی, گندم بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 6-8 ملین ٹن جو ہے اس کو بھی امپورٹ کریں گے. سو اگلا کرائسس مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اور یہ گورنمنٹ اچھا کیا ایک لحاظ سے کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں افیکٹڈ ایریاز میں ان سب کے بجلی کے بل معاف. خیر وہ تو بجلی آئی نہیں ہے, تو لیکن بہرحال ان کو ریلیف ملنا چاہیے. ان کے کوئی ٹیکسز ہوں آبیانہ, یہ اس قسم کے ایگریکلچر معاف ہونے چاہیے ان کے سارے. بریگیڈ صاحب, میں یعنی کہ اس سے پہلے یہ
बुरी खबर चल रही है, लेकिन अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत गया बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद। पाकिस्तान टीम को मुबारक हो जी। लग नहीं रहा था और हमारी कुर्बानी ये कि हम मैच छोड़कर ये इस पर काम पे से मसरूफ थे। अल्लाह पाकिस्तान को हर मुश्किल से बचाए और हर जगह कामयाबी दिलाए। बहुत आफत आई हुई है और इसके लिए पूरी दुनिया की मदद दरकार है और सबसे बड़ी मदद हमें अपनी दरकार है। सियासत छोड़ें कुछ देर के लिए, इकट्ठे होकर कुछ काम करें। जो खतरात नजर आ रहे हैं ना मुंडराते हुए सरों पर, वो कोई अच्छे नहीं है। यानी कि ना जमहूरियत के लिए अच्छे हैं, ना सियासत के लिए अच्छे हैं, ना मईशत के लिए अच्छे हैं, ना मुल्क के लिए अच्छे हैं। इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। दुआ करें कि हम इस अजाब से निकल जाएं और छुटकारा पा लें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।